سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں. یعنی وہ غنی ہونے کی بات نہیں کریں، سب سے زیادہ غنی. اس کا مطلب سوال کرنے والا کوئی معمولی اعرابی نہیں ہے. یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا سید الفصحاء نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی کر دے گا. قناعت کیا ہے؟ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کی تعریف یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو جاؤ، اور جو اپنے پاس ہے اسی پر شکر گزار ہو جاؤ. یہ قناعت ہے. حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ مت لگاؤ. یہ حل من مزید کا جو نعرہ ہے نا کہ اور چاہیے اور چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا. ایک تمنا پوری ہوتی کہ دوسری جنم لیتی، دوسری پوری ہوتی کہ تیسری جنم لیتی، تیسری پوری ہوتی کہ چوتھی جنم لیتی ہے. اور فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، جو آپ کے پاس ہے اسی پر بس گزارا کر لو، اسی پر شکر گزار ہو جاؤ. فرمایا تم غنی ہو جاؤ گی. اور بہت اچھی بات حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بیٹا دوسرے کا نصیب کا، دوسرے کے نصیب کا کبھی تجھے نہیں مل سکتا، اور تیرے نصیب کا کبھی تجھ سے چھینا نہیں جا سکتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تو ہواؤں میں اڑ کر بھی اس چیز کو حاصل کرنا چاہے جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تو ہواؤں میں اڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور اللہ نے جو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے اگر تو غار میں بھی بیٹھ جائے تو اللہ تجھے وہاں بھی عطا فرما دے گا. لیکن انسان کو حصول کی کوشش کرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، حصول کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن اللہ نے جو دے دیا اسی پر قناعت کرو، اسی جو دے دیا اسی پہ بس. بلکہ اگر اس کو اپنی زبان میں کہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلاؤ. آج قناعت لوگوں سے نکلتی جا رہی ہے. حیثیت ہے کہ 5,000 کا موبائل استعمال کریں لیکن دوستوں کے پاس 50,000 کا ہے، تو پھر وہ حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی 45,000 کی جوخم کر کے پھر وہ موبائل خریدنے کی کوشش کرتا ہے. اسی میں انسان پریشان ہوتا ہے. اگر انسان قناعت سیکھ لے، قناعت کہ جتنی چادر ہے بس ہمیں اتنی پیر پھیلانا ہے. ایک روٹی ہے تو ایک ہی روٹی کھانا ہے، دوسری روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. 2 روٹی ہے تو 2 ہی کھانا ہے، تیسری کو ہاتھ. قناعت اختیار کر لے، کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے. کبھی کوئی چڑھ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا، کبھی کوئی آپ پر احسان نہیں جتائے گا. جتنی چادر اتنے پاؤں پھڑے، اسی کو کہتے قناعت. اور انسان اگر قناعت اختیار کر لے تو زندگی پرسکون ہوگی، وہ کسی کا احسان نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اسی پر بس گزارا کرو، اسی پر گزارا کرو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت پر بات کرتی ہوئی فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے مگر حضور کے گھر کے لوگ اور حضور علیہ السلام خود بھی کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے، اور لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے گھر کا یہ عالم ہے. اور امام اہل سنت سرکار علیہ السلام کی قناعت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کبھی دوسرے کو دیکھ کر مت جیو، اپنے آپ کی حیثیت دیکھ کر جیو. اگر لباس ہم 500 روپے کا پہن سکتے تو 500 کا ہونا چاہیے. دوسروں کو دیکھ کر کے ہم 1000 کی طرف نہ جائیں، جتنی حیثیت ہو، ورنہ آدمی مقروض ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو دیکھ رہے نا، یہ جو جوا عام ہو رہا ہے، قناعت نہیں ہے.
हिर्स है, हवस है, दूसरों के देखा देखी उनकी तरह बनने का चक्कर है। जाहिर सी बात है उसकी किस्मत में जितनी दौलत है आपकी किस्मत में उतनी नहीं, आपकी किस्मत में जितनी है किसी और की किस्मत में उतनी नहीं है। तो जब दौलत उतनी नहीं है तो आप उनकी बराबरी करने कहां निकले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। यानी जब आपको अल्लाह ने साइकिल दी है तो बाइक वाले को मत देखो, अगर साइकिल दी है तो आप पैदल चलने वाले को देखो, दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होगा। वो पैदल चल रहा है, अल्लाह ने मुझे साइकिल तो इनायत फरमाई है, ये जज्बा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। और दीन के मामले में नीचे वाले को नहीं ऊपर वाले को। अगर तुम 5 वक्त की पढ़ते हो तो बेनमाजी को मत देखना, वरना दिल में गुरूर पैदा होगा कि मैं 5 वक्त की पढ़ता हूं। नहीं, अगर हम 5 वक्त की पढ़ते तो तहज्जुद गुजार को देखें कि यार वो तो तहज्जुद गुजार है, मैं कहां। अगर तहज्जुद पढ़ने लग जाओ तो इशराक चाश्त और अव्वाबीन वाले को देखो कि वो तो और भी पढ़ रहा है। इस तरीके से यानी दीन के मामले में ऊपर वाले पर नजर रहे, दुनिया के मामले में नीचे वाले पर नजर रहे, तो दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होता है। कनात इख्तियार करें और याद रखें कनात की जिंदगी बहुत पुरसुकून है। ये जो चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, ये सिर्फ हिर्स हवस की वजह से, कनात नहीं रही। तो कनात इख्तियार करें। आका फरमाते सबसे ज्यादा गनी हो जाओगे।